يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے محتم شان اور سب سے بڑے مرتبے والی کوئی چیز اگر پیدا فرمائی تو وہ انسان. انسان سے بڑھ کر عظیم اور محتم شان چیز کوئی نہیں، کیونکہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. جو مخلوقات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جانور، چرندے، پرندے، چھوٹے موٹے کیڑے، اس سے کہیں زیادہ مخلوقات اللہ نے دریا میں پیدا فرمائی. سمندر میں اس سے بھی کہیں زیادہ مخلوقات، ہزاروں قسم کی مچھلیاں اللہ نے سمندر میں پیدا فرمائی. لیکن اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محتم شان چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا پورا پروسیس بیان کیا کہ ہم نے کیسے انسان کو بنایا، اور اس سے پہلے وجہ بھی بیان کر دی. کنت کنزا مخفیہ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے انسان کو پیدا کیا. کتنی بڑی ذمہ داری والا کام ہے میرے بھائی. پھر انسان کو کیسے پیدا کیا تو اس کا پورا پروسیس قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا. پہلے تو بتایا ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. گیلی مٹی کا گارا جب تیار کیا جاتا ہے اور اس گارے کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ جب سوکھ جاتا ہے تو وہ مٹی بجنے لگتی ہے، آواز آنے لگتی ہے اس مٹی میں سے. اسی کو کہا جاتا ہے کھنکتی ہوئی مٹی. اللہ فرماتے ہیں نے انسان کو اس سے پیدا کیا. اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. پھر اس کے بعد اس کائنات میں انسانوں کا جو سلسلہ ہم نے چلایا تو ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے اس انسان کے بدن میں ایک نطفہ بنایا جس کو عام طور پر آدمی اس سے نفرت کرتا ہے. منی کا ناپاک قطرہ بدن پر یا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو آدمی کپڑا دھوتا ہے، بدن دھونے لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس منی کے قطرے کو رحم مادر میں پہنچایا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو رحم مادر کے اندر اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا. حفاظت کی ہم نے اس کی. جیسے ہی منی کا قطرہ عورت کے رحم میں گیا اللہ فرماتے ہم نے فوراً رحم کا منہ بند کر دیا. اب باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، اندر کی کوئی چیز باہر نہیں آئے گی. ہم نے حفاظت کی.
اور اتنا ہی نہیں، نطفے کو رحم مادر میں پہنچانے کے بعد ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. وہ ایک وائٹ سفید منی کا قطرہ تھا، ہم نے اس کو ایک مخصوص جگہ میں رکھ کر اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت میں کنورٹ کر دیا، ہم نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. اللہ ثم خلقنا العلقة مضغہ فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائی. ابھی ہم نے پورا انسان نہیں بنایا، انسان کا پروسیس بتا رہے ہیں، کن کن ادوار سے ہم نے اس کو گزارا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اللہ فرماتے ہم نے اس کو پورے گوشت کا جو لوتھڑا تھا اس میں ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیاں بنانے کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت چڑھائے. جس ہڈی پر جتنا گوشت ضروری تھا اتنا گوشت ہم نے چڑھایا. فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا، یعنی انسان بنا دیا، پیارا سا انسان. ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ فرماتے کہو پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اتنا پیارے طریقے سے انسان کو بنانے والا. میرے بھائیو، قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہ پر، کئی جگہوں پر اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ادوار، طریقے اور پروسیس کو مکمل طور پر بیان کیا اور بتایا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ تو سکتی ہے، اس کا دل اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا، اس کی کڈنی نکال کے اس میں ڈال دی، اس کی رگیں نکال کر دوسری جگہ جوائنٹ کر دی. دنیا والے بنی ہوئی چیزوں میں پھیر پھار تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا انسان بنانا یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اس انسان کو بنانے کے بعد اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کا سامان دنیا میں مہیا کیا، اور سب سے بڑی چیز ضروری جو اس کے لیے تھی وہ ایمان تھا. اور ایمان بھی وہ ایمان کہ جو اس کو اپنے رب کی پہچان تک لے جائے، وہ ایمان کہ جس میں خالی باتیں ہوں اور رب کی پہچان نہ ہو، پروردگار کی پہچان نہ ہو. وہ ایمان کس کام کا ہے؟ چنانچہ فرمایا وہ ایمان اللہ نے اس کو عطا کیا، اگر اس ایمان کی وہ حفاظت کرتا ہے تو وہ رب کی پہچان تک پہنچ جاتا ہے. اور جو انسان اپنے رب کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ بھی ایک مہینے کے لیے ٹور پہ جانا ہے اور واپس آ جانا ہے، نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا. یہ انسان کو کامل ایمان عطا فرمایا. پھر علامت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی 4 علامتیں بیان فرمائی، جو روایت میں آپ کو پڑھ کر سناؤ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی انسان کسی کو کوئی چیز دے اللہ کے لیے دے، کسی کو کوئی چیز نہ دے، دینے سے رک جائے، وہ بھی اگر اللہ کے لیے ہو. من احب للہ، کسی سے اگر محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. ومن ابغض للہ، اگر کسی سے بغض رکھے، کسی سے دور رہے، نفرت کرے، وہ بھی اگر اللہ کے لیے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج ہم اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں. ایمان کی 4 علامتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. من اعطى للہ
ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل الایمان. ہم مختصر طور پر اس کو بیان کرتے چلے. پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کسی کو اگر دے تو وہ اللہ کے لیے دے. ہم لوگوں کی بات کیا ہے کہ ہم نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، انہی چیزوں کو ایمان اور اسلام کے اندر محدود کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے آپ کے لیے کمانا، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے آپ کے لیے کھانا پینا، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے آپ کے لیے گھومنا پھرنا. تمام چیزیں ہیں، بس صرف زاویہ نگاہ بدل دو، نیت بدل دو. تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کرتے ہو تو آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، نیت آپ کی اللہ کو خوش کرنا ہے. تمام کا تمام دین بن گیا. چنانچہ فرمایا گھر سے نکلے صبح روزی کمانے کے لیے، نیت درست کرو. دکان کی چابی، گاڑی کی چابی ہاتھ میں اٹھانے سے پہلے تھوڑی دیر 2 سیکنڈ رک کر اپنے دل کو ٹٹول دو اور کہو کہ حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسی بات کی تعلیم. جمعہ کے بیان میں قرآن کریم میں جو سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آپ کو جمعہ کے دن پکارا جائے، فذروا البیع، خرید و فروخت تو چھوڑ دو. جب اذان مؤذن آپ کو کہے اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز اور کامیابی کی طرف، فوراً دکانیں بند کر دو اور آ جاؤ مسجد کی طرف، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا پھیل جاؤ زمین میں حلال کمائی کمانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں حلال کمائی، میں تمہیں برکت والی روزی دوں گا. تو گھر سے صبح نکلنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو. دکان پر خرید و فروخت کا لین دین کر رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، تھوڑی دیر رک کر اپنی نیت درست کرو. میں سبزی خرید رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میری بیوی بچوں کا میرے اوپر حق، ان کی ضروریات، میری گھر کی ضروریات کو پورا کرنا یہ میرے اوپر حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے. میں ان کے حق کو پورا کرنے کے لیے یہ سبزی یا یہ سامان خرید رہا ہوں. یہ خرید و فروخت اللہ نے فرمایا ثواب بن گیا، پورا کر دو. نیت درست کرنی ہے. خالی جم جا رہے ہیں، آپ جم جا رہے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے، اپنے کو فٹ کرنے کے لیے، نیت درست کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کو فٹ رکھوں، ایک طاقتور ایمان والا بنوں، کیونکہ میں نے یہ بھی حدیث سنی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا طاقتور ایمان والا جو ہے وہ کمزور ایمان والے سے بہتر سمجھا جاتا ہے. کیوں میں اپنے آپ کو طاقتور ایمان والا نہ بناؤں؟ میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، اپنی ذات کو فٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پورا کا پورا آپ کا عمل ثواب بن رہا. یہ تمام چیزیں ایمان ہے میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہے. صرف نماز پڑھنا ایمان نہیں ہے، نیت درست کرنے کی ضرورت. من آتا للہ، کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں آپ، کسی ضرورت مند کی آپ مدد کر رہے ہیں، بس نیت یہ کرو آج اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کو 5 روپیہ ہیلپ کرنے کے قابل بنا. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں 5 روپیہ کسی کی ہیلپ کرتا ہوں. بس میری نیت درست ہو جائے، پورا کا پورا عمل ثواب. اور آپ لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں، ڈونیشن کر رہے ہیں، لیکن چاہ یہ رہے کہ ٹی وی پر میرا نام آئے، ریڈیو پر میرا نام سنائی دے، 50 لوگوں کے بیچ میں میرے نام کا چرچا ہو. پورا کا پورا عمل دنیا والوں کے وہاں تو واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کی فہرست میں کوئی ثواب نہیں میرے بھائی. تو کہتے من اعطا للہ، کسی کو دو اللہ کے لیے، نیت درست کر. نیت اگر درست ہے پورا کا پورا کام ثواب کا کام. ومن منع للہ، اور جو آدمی کسی کو دینے سے رک جائے وہ بھی اللہ کے لیے ہو. شادی بیاہ رسم و رواجات کے پیچھے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے پڑیکے میں لفافہ نہیں دیں گے معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. انسان کہتا ہے کہ ناک کٹے تو کٹے،
لیکن یہ غلط ہے تو نہیں دوں گا، بس نہیں دوں گا، میرا نہ دینا اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے، یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے، کیونکہ آپ کا نہ دینا اللہ کے لیے ہے، کسی کو دینے سے رک رہے ہیں۔ ابھی ایک مستقل طور پر ایک مہم چلائی جا رہی، خاص طور پر وہ مانگنے والے کہ جنہوں نے مانگنا ایک پیشہ بنا دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ سائل کو جھڑک دو، کیونکہ یہ تو قرآن نے بھی منع کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مانگنا ایک پیشہ بنا دیا ہے، آپ ہرگز ان کو پیسہ مت دو۔ بھوک لگی ہے، آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو 20-25 روپے کا کھانا کھلا دیتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہاں جانا ہے کہ بھئی پالس جانا ہے، ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے، آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو 25 روپے کا ٹکٹ خرید کر دے دیتے ہیں، ہم آپ کو رکشہ میں بٹھا دیتے ہیں، رکشہ والے کو پیسہ دے دیں گے، پیسہ ہم آپ کو ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ مانگنا ہے اپنے پیشہ بنا لیا ہے۔ اور بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے جو مانگتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اس نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے مانگنے والے ہاتھ کے مقابلے۔ تو بہرحال دو باتیں ہو گئی، دینا اللہ کے لیے ہو، نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی من احب للہ، کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہے، یہ بھی کامل ایمان کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی مبارک ذات تھی میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جتنا بیان کرو کم ہے۔ جن کے اوپر اللہ ڈائریکٹ وحی اتارتا تھا، قرآن اترتا تھا، یعنی آپ کی ذات جتنا بیان کرو اس سے کہیں آگے۔ لیکن گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دیکھیے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر ایک علاقے میں جا رہے تھے، جنگل کا علاقہ تھا، ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا جی بالکل دوڑ لگاتے ہیں۔ چنانچہ دوڑ لگائی گئی، حضرت عائشہ جیت گئی۔ کچھ ایام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو پوچھا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا ضرور لگائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ فرمایا کہ یہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا۔ مدینہ میں حبشی بچے کھیل بتاتے تھے، جیسے کہ مداری کھیل بتاتا ہے، مدینہ میں کچھ حبشی بچے آ کے کھیل تماشا دکھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھڈی یہاں پر رکھ کر وہ کھیل دیکھتی تھی۔ اللہ کے رسول پوچھتے تھے عائشہ تمہارا پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں بھرا، ابھی مجھے دیکھنا ہے۔ حضور وہی کھڑے رہتے۔ کبھی کبھی جس پیالے سے حضرت عائشہ پانی پیتی تھی، حضور فرماتے تھے کہ عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ کہا کہ یہاں سے پیا۔ حضور اسی جگہ سے نوش فرماتے تھے۔ یہ محبت اللہ کے لیے تھی۔ بیوی بچوں سے محبت کرنا سکھایا، اولاد سے محبت کرنا سکھایا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اپنے دو نواسے حسن حسین کو آتے ہوئے دیکھا، چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی ابھی چلنا سیکھیں، گر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں۔ حضور ممبر سے اتر گئے، دونوں کو اپنے ہاتھ کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت امامہ ایک صحابیہ کا نام ہے، ابھی بچی تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے، حضور کے کندھے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ حضور کندھے کے اوپر لے کر ان کے پورے قومہ میں اللہ کے رسول لے کر کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول جب رکوع میں گئے، پتا چلا شاید گر جائے گی، اللہ کے رسول نے اٹھا کر ان کو نیچے رکھ دیا۔ جب حضور سجدے میں تشریف لے گئے تو آ کر امامہ پھر سے اللہ کے رسول کے حضور کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ محبت، بچوں سے یہ محبت کرنا اللہ کے لیے تھا۔ من احب للہ، یہ محبت اللہ کے لیے۔ بہت محبت کر لی میرے بھائی یہ دنیا والوں سے، اور دنیا میں کتنی دوشیزاؤں سے۔ کبھی اللہ سے محبت کر کے دیکھو، اللہ سے جس دن محبت ہو جاتی ہے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جگہوں سے
اٹکے ہوئے کام نکلتے ہیں، ایسے ایسے اللہ راستے کھولتے ہیں، فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب اس کا جینا مرنا اپنے اللہ کے لیے ہو گیا۔ اس لیے کہا من احب للہ، محبت بھی اگر ہو تو اللہ کے لیے۔ اور چوتھی چیز بیان کی میرے بھائیو، من ابغض للہ، کسی سے اگر ناراضگی بھی اگر ہو تو اللہ کے لیے، اپنے ایگو کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، ناراضگی اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اور اس کی مثالیں بیان فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دو تین واقعات میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ بازو میں اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، جو بارش کا پانی گرنے کے لیے جو پرنالہ لگایا جاتا ہے، تو وہ پرنالے کا پانی مسجد نبوی میں گر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ پانی اللہ کے نبی کے اللہ کے گھر میں گر رہا ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے، کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے نہیں، لہٰذا اس پرنالے کو توڑ دیا جائے، توڑ دو اس کو۔ چنانچہ حضرت عمر کے کہنے سے پرنالہ توڑ دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت عباس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ پرنالہ کس نے توڑا، تو کہا حضرت عمر نے توڑا۔ فوراً حضرت عمر کے گھر گئے اور کہا عمر تم نے پرنالہ توڑ دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا بالکل، پرنالہ تمہاری ذاتی پراپرٹی تھی اور پانی اس کا مسجد نبوی میں گر رہا تھا، اس لیے میں نے اس پرنالے کو توڑوایا۔ حضرت عباس نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ پرنالہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگوایا۔ فوراً حضرت عمر جیسا بہادر آدمی جن کے نام سے یہودی لوگ کانپا کرتے تھے، فوراً جب سنا کہ یہ پرنالہ حضرت عباس نے اللہ کے رسول کی اجازت سے لگوایا تھا، فوراً رک گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا، اب تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں جھکتا ہوں، آپ میری پیٹھ کے اوپر چڑھ کر وہ پرنالہ لگاؤ، اس لیے کہ جس پرنالے کو لگانے کی محمد الرسول اللہ نے اجازت دی ہو، عمر کون ہوتا ہے اس پرنالے کو توڑنے والا۔ کہا کہ یہ توڑنا بھی اگر تھا اور اگر یہ ناراضگی بھی تھی تو اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ ان کے بعد کا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کے بیچ میں، جن کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت معاویہ کا لشکر ہے، دوسری طرف حضرت عثمان غنی کا لشکر ہے، دونوں مسلمانوں کا لشکر ہے۔ لیکن یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا، ایک سیاسی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے ایک بات کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور یہ لڑائی ہو گئی۔ لیکن دیکھیے لڑائی ان کی کیسی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ بھی آپ کس کی طرف ہو، تو کہا کہ جب لڑائی ہوتی ہے، جب نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو علی کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو معاویہ کے لشکر میں جاتا ہوں، کیونکہ معاویہ شروع زمانے سے روم میں رہتے ہیں اور روم ایک سپر پاور ہے، ان کا کھانا پینا عمدہ ہوتا ہے، اس لیے کھانا معاویہ کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، لیکن نماز حضرت علی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے ابو ہریرہ نہیں پڑھ سکتا۔ نماز ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ علی کے پیچھے پڑھتا ہوں اور کھانا معاویہ کے پیچھے کھاتا ہوں۔ وہی حضرت معاویہ، پتہ چلا کہ ان کی لڑائی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہودیوں نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیو اس قصے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی بادشاہ کو پتہ چلا کہ معاویہ کی لڑائی حضرت عثمان غنی سے ہو رہی ہے، تو اس نے ایک خط لکھا اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری لڑائی عثمان غنی اور حضرت علی کے ساتھ ہے، اور معاویہ تم حضرت علی سے مقابلہ، حضرت عثمان غنی وغیرہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم چاہو تو ہم تمہاری ہیلپ کے لیے آ جائیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط پہنچا تو انہوں نے اس خط کے پیچھے لکھ کر یہ عبارت لکھوائی اور کہا کہ کہو یہ ہماری آپس کی لڑائی ہے، اگر تم نے حضرت علی یا حضرت عثمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تو تمہارے مقابلے میں جو آئے گا وہ سب سے پہلے معاویہ ہو۔ کہا کہ ہماری لڑائی ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو ہم اپنی ذاتی نفرت یا اپنی ایگو کا مسئلہ کبھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے۔
تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جس میں بتایا کہ اگر آپ کا دینا اللہ کے لیے ہو، نہ دینا اللہ کے لیے ہو، محبت اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اگر اللہ کے لیے ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی کامل ایمان عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسانیت سب سے بڑی بات کہ مخلوقات میں اللہ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، 5 وقت وہ اپنے گھر میں بلا کر سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ اسی کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائیوں۔ اب تیسری دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ ایمان دیا ہے تو کامل ایمان عطا فرما، تھوڑا ایمان نہیں چاہیے، ایمان اگر ملے تو تیری طرف سے کامل ایمان ملے۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے میرے بھائی۔ دوسری ضروری اور اہم بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا 15 اگست کیا ہوتا ہے اور 26 جنوری کیا ہوتی ہے، یا یوم آزادی کیا ہے اور یوم جمہوریہ کیا ہے۔ حالانکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں مسلمان اور مسلمان علماء کی رہی۔ اس ملک کی آزادی کے اندر جتنا ہمارا خون بہا ہے، دنیا کی دیگر قوموں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا۔ اسی لیے جب ہمیں اپنی قربانیاں اگر یاد نہیں ہیں تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اسی لیے میں خاص طور پر ہمارے نوجوان بڑے بوڑھوں سب کو کہتا ہوں، کم از کم اپنے ملک کی آزادی کو لے کر، یوم آزادی کو لے کر اور یوم جمہوریہ کو لے کر ہمیں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں کی کیا کیا قربانیاں رہی ہیں، تاکہ بچوں کے ذہن و دماغ میں وطن سے محبت اور وطن کے تئیں اپنے ماں باپ کی قربانیاں، اپنے باپ داداؤں کی قربانیاں ان کے سامنے رہیں۔ جانتے ہی نہیں، پتہ چلا بھائی کیوں اسکول نہیں گئے، بچوں کو پوچھو تو کہا 26 جنوری۔ بھائی 26 جنوری کو چھٹی کیوں ہے؟ کہ پرجاستاک دیوس ہے۔ ارے بھائی پرجاستاک دیوس کا کیا مطلب؟ کیا ملک آزاد ہوا؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی 1947 15 اگست کو ملک آزاد ہوا ہے، اور 1950 کے اندر 26 جنوری کو ملک کا اپنا، ہمارے ملک کا اپنا دستور بنا، اپنا کانسٹیٹیوشن بنا، اور ہمارا ملک ایک ریپبلک ڈے کے نام سے ہم اس 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی موٹی موٹی معلومات ہے جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ 15 اگست 1947 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ اس کے 4 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھی ہمارے ملک کا جب آزاد تو ہو گیا ہے، لیکن اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے قانون کیا ہے ہمارے پاس؟ قانون تو کچھ ہے نہیں ہمارا ذاتی، ہمارا کچھ اپنا ذاتی قانون ہونا چاہیے، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ تو اس کے بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، بابا امبیڈکر کو اس کا سرپرست بنایا گیا، اور 1 سال کے اندر انہوں نے ایک مسودہ تیار کر دیا۔ 1 سال میں ایک مسودہ تیار کر دیا، اور انہوں نے 9 فروری 1948 کو انہوں نے وہ مسودہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ ملک کا اپنا کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہی وائسرائے تھے اور وہی ملک کے باغ دور کو سنبھالے ہوئے تھے، ان کے سامنے وہ مسودہ پیش کیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا گیا، اس میں بھی 1 سال لگ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر 9 فروری دوسرا 1949 49 کے اندر اس کو منظور کیا گیا کہ اب یہ مسودہ تیار ہے، اور مسودہ تیار کرنے کے بعد پھر جب 1950 آیا 1950 اس کا جو 26 جنوری آیا تو آفیشیلی طور پر اس کو نافذ کیا گیا کہ یہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے نام کی بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں گجراتی، اردو، انگریزی، مراٹھی، ہندی تمام زبانوں میں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے۔ آپ اس ملک کے معمار ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہماری قربانیاں ہیں۔ ہمارے ملک کا قانون جو ہمیں دستوری آزادی دیتا ہے وہی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ اپنا حق کیسے لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس ملک کا قانون ہندوستان کے ہر باشندے کو آزادی کے ساتھ جس مذہب پر وہ چاہے اس مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس مذہب کی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے، آزادی کے ساتھ اپنی بات رکھنے کی مکمل طور پر فلی فریڈم اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ہے میرے بھائیوں۔ لہذا کانسٹیٹیوشن معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں جمہوریہ ہند کا دستور اساسی کے نام سے ایک کتاب اردو میں پڑھاتے ہیں، اسی کا انگریزی بھی موجود ہے جو بھٹکل سے چھپا ہے،
کانسٹیٹیوشن ریپبلک ڈے آف انڈیا کے نام سے ایک کتاب ہے، تقریباً 300-350 پیج کی کتاب ہے، انگریزی میں ہے، اس کا ہندی بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیے، اس کا ایک ایک کالم، ایک ایک دفعہ، ایک ایک قلم جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود معلوم کیجیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ اگر ہمیں ان چیزوں کی معلومات نہیں ہے تو پھر میرا اور آپ کا رونا یہ بیکار ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنا حق نہیں ملتا، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے حق ہی معلوم نہیں ہے تو پھر یہ دہائی اور یہ آواز لگانا کس بات کا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے نام پر جو بھی قانون ہمارا ملک ہم کو دیتا ہے، اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے اور ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ یہ بھی گویا کہ ہماری ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔